دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت اہم، بنیادی اور عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت اسلام میں حقوق کا جامع تصور ہے۔ اسلام کا ہر حکم، ہر تعلیم انسان کی فلاح، بھلائی اور توازن کے لیے ہے۔ اس دین نے نہ صرف عبادات سکھائے بلکہ حقوق کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت جامع فرمان جو پورے نظام میں حقوق کا خلاصہ ہے: ان لربک علینا حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ۔ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، پس ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ یہ ایک ایسا جامع پیغام ہے جس میں عبادت بھی ہے، اخلاق بھی، خاندان بھی اور معاشرہ بھی۔ حصہ اول، اللہ کے حقوق۔ اسلام کا پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ یہ حق تین بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اسی سے مانگنا، اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، عبادت و اطاعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، شکر، عاجزی، سب اللہ کے حقوق ہیں۔ نمبر 3، شکر و محبت، اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حصہ دوم، نفس کے حقوق۔ اسلام صرف اللہ کے حقوق نہیں بتاتا بلکہ انسان کی اپنی ذات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جسم کا حق، صحت، نیند، آرام، اچھی غذا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ روح کا حق، ذکر، قرآن، دعا، یہ روح کی غذا ہے۔ ذہن اور دل کا حق، پریشانی، ٹینشن، غم، نفرت، ان سب چیز سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اسلام نے نفس کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دی، نہ زیادہ تھکانے کی اور نہ دین کے نام پر خود کو برباد کرنے کی۔ حصہ سوم، خاندان اور گھر والوں کے حقوق۔ اسلام میں گھر کا نظام مضبوط بنیاد ہے۔ والدین کے حقوق۔ قرآن میں حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت، ان کی دعائیں، ان کی رضا سب اولاد کی کامیابی ہے۔ بیوی کے حقوق، حسن معاشرت، محبت، نرمی، عزت اور نان و نفقہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اولاد کے حقوق، اچھی تربیت، محبت، عدل، تعلیم، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ چہارم، معاشرے کے حقوق۔ اسلام کا نظام حقوق انفرادی نہیں، اجتماعی بھی ہے۔ پڑوسی کا حقوق، پڑوسی کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید کرتے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے۔
یتیموں کا حق، ان کی کفالت جنت کا ذریعہ ہے۔ غریبوں کا حق، ان کی مدد مسلمانوں کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کا حق سلام کرنا، دعا دینا، عیادت کرنا، نصیحت کرنا، یہ سب اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ جانوروں تک کے حقوق، اسلام نے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے۔ ایک عورت بلی کو بند کرنے کی وجہ سے دوزخ میں گئی، اور ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں گیا۔ یہ ہے اسلام کا نہایت ہی حسین اور جامع تصور حقوق۔ حصہ پنجم، ریاست اور سماج کے حقوق۔ اسلام نے حکومت، عدالت اور ریاست سے بھی حقوق وابستہ کیے۔ عدل کی برابری، ظلم سے حفاظت، امانت داری، ذمہ داری کا احساس، قانون کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم ذمہ دار ہے اور اس شخص سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسلام کا پورا نظام توازن پر کھڑا ہے۔ اللہ کا حق، بندے کا حق، خاندان کا حق، معاشرے کا حق، ریاست کا حق، اور ایک ہی جملہ ان سب کو جمع کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اگر مسلمان اس ایک حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کر دے تو گھر جنت بن جائے، معاشرہ سلامت ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، محبت بڑھ جائے، اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں حقوق کو سمجھنے، ادا کرنے اور عدل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔